میرا نام لیاقت ہے اور میں ہمیشہ سے محبت میں گہری وابستگی کا قائل رہا ہوں۔ میں ایسی شریک حیات چاہتا تھا جو مکمل طور پر میری ہو، جو میری دنیا کا حصہ بنے اور صرف میرے لیے جیے۔ میری زندگی میں کوئی اور ذمہ داری نہیں تھی، نہ والدین، نہ بہن بھائی، اور نہ ہی کوئی ایسا بھرا پورا گھر جہاں کوئی روک ٹوک کرے۔ بس میں اور وہ، ایک ساتھ، ایک ہی چھت تلے۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں آواز دوں تو وہ فوراً میرے پاس آ جائے، میرے لیے سنورے، میرے ساتھ وقت گزارے۔ بہت سالوں تک میں نے تنہائی گزاری تھی اور اب میں مزید اکیلے جینے کا روادار نہیں تھا۔ مجھے ایک ایسی بیوی درکار تھی جو میرا مکمل ساتھ دے، جو میرے لیے ہم سفر ہو، رازدار ہو۔ مرد کی زندگی میں بیوی ہی سب سے مضبوط سہارا ہوتی ہے، اسی لیے میں ہمیشہ نکاح کے بندھن کو ترجیح دیتا تھا اور کسی بھی عارضی تعلق میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کبھی کسی غیر سنجیدہ تعلق میں خود کو شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو لڑکی کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی رکھ سکتی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کی زندگی میں پہلے کبھی کوئی دوسرا مرد نہ آیا ہو۔ پھر میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکی دیکھنے میں معقول اور سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ در حقیقت میں شکل و صورت سے زیادہ کردار کو اہمیت دیتا تھا۔ مجھے بس ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو میرے ویران مکان کو ایک خوشیوں بھرا گھر بنا سکے۔ میں برسوں سے باہر کے کھانے کھا کر اکتا چکا تھا۔ میرا گھر وسیع و عریض مگر خالی تھا۔ اس کے انتظام کے لیے بھی کسی ساتھی کی ضرورت تھی، اور شاید اب وقت آ گیا تھا کہ میری تنہائی ختم ہو جاتی۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ وہ میرے لیے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈ کر دیں۔ خالہ بھی تلاش میں لگ گئی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ایک روز خالہ نے کہا کہ تمہارے لیے گوہر نایاب ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ میں نے بنا دیکھے خالہ کی بات پر اعتبار کر لیا، کیونکہ مجھے اپنی خالہ پر پورا بھروسہ تھا۔ یوں رشتہ طے پا گیا۔ وہ لڑکی شادی سے پہلے ایک اچھی نوکری کر رہی تھی اور تعلیم یافتہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ چاہے تو شادی کے بعد بھی کام جاری رکھ سکتی ہے اور ہم دونوں مل کر ایک اچھا گھر بسا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے عملی سوچ رکھنے والا شخص تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ خوش رہے گی، کیونکہ میں چیزوں کو سمجھنے والا اور خیال رکھنے والا انسان تھا۔ میری خالہ نے کہا یہ لڑکی بھی تمہارے ہی جیسی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ میری دوست کی بیٹی ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے۔ میری خالہ نے شادی کی تمام تیاریاں سنبھال لیں۔ میں نے بس ایک شرط رکھی کہ دلہن کی پسند کا مکمل خیال رکھا جائے تاکہ اس کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہ جائے۔ یوں سب کچھ طے ہو گیا اور جلد ہی شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ شادی کے دن میں صرف ایک بار اس کے شہر گیا اور اسے بیاہ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے گھر والے سادہ اور معصوم لوگ لگ رہے تھے جو ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے۔ خیر، مجھے تو شریف لڑکی چاہیے تھی، مجھے گھر بار سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کا نام زینب تھا۔ وہ ایک نازک سی، دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند تھیں۔ وہ تعلیم یافتہ تھی لیکن شادی سے پہلے ہی اس کی نوکری چھوٹ چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے مجھ سے خاص طور پر ذکر کیا کہ اگر وہ دوبارہ نوکری کرنا چاہے تو میں اعتراض نہ کروں۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے تو بے شک کرے، بس گھر کی ذمہ داریاں متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے گھر والوں نے یقین دلایا کہ زینب ایک قابل لڑکی ہے اور وہ ہمیشہ سے گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی رہی ہے۔ یوں میں نے اسے اپنا ہمسفر بنا کر اپنے گھر لے آیا۔ میں نے زینب کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی تھی ہر لحاظ سے۔ محلے میں بھی اس کی بہت تعریف ہوتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ زینب جیسی لڑکی ملنا ناممکن ہے۔ وہ خوش اخلاق، ملنسار اور سب کا دل جیتنے والی تھی۔ مجھے بھی اس کا رویہ بہت پسند آیا۔ وہ ہر بات مانتی، کوئی نخرہ یا ضد نہیں تھی۔ میں نے اسے پورا گھر دکھایا، کچن کا جائزہ لینے دیا اور وہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ہماری ازدواجی زندگی بھی سکون سے گزر رہی تھی، نہ کوئی اضافی فرمائش، نہ کسی بات پر بحث۔ وہ کھانے میں بھی ماہر تھی اور جو بھی بناتی دل خوش ہو جاتا۔ ایک دن اس نے کہا مجھے نوکری کے لیے درخواست دینی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ شادی کو چند دن ہی تو ہوئے ہیں، پہلے کچھ وقت آرام کر لو، پھر آرام سے کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈ لینا۔ میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن وہ بضد تھی کہ مجھے فارغ بیٹھنا بالکل اچھا نہیں لگتا، ابھی سے کوشش کروں گی تو جلدی کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں نوکری ملنا آسان نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے شہر میں۔ تم جہاں سے آئی ہو وہاں مواقع زیادہ تھے لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے۔ وہ پہلے تو تھوڑی سی اداس ہو گئی لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ اب ہماری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ کھانے کی میز پر نہیں بیٹھتی۔ ایک دن اس نے سارا کھانا ایک پلیٹ میں ڈالا اور بولی میں اپنے کمرے میں جا کر کھاؤں گی۔ میں حیران رہ گیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ وہ تھوڑا سا جھجکی اور پھر بولی مجھے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے، چمچ سے نہیں کھایا جاتا، خاص طور پر چاول، لیکن آپ کے سامنے ہاتھ سے کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اگر ہاتھ سے کھانے کا دل کر رہا ہے تو بے شک کھا لو۔ لیکن وہ اصرار کرنے لگی نہیں میں کمرے میں جا کر کھاؤں گی۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی لیکن میں نے اس وقت خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کی اس معصوم حرکت پر ہنس دیا اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، لیکن جب کمرے میں گیا تو وہ وہاں نہیں تھی بلکہ کچن سے واپس آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں گئی تھی؟ وہ بولی میں نے کھانا کھا لیا، بس برتن رکھنے
रखنے गई थी। मैंने हैरानी سے کہا اتنی جلدی کھا لیا؟ تمہیں اتنی زیادہ بھوک لگی تھی؟ مگر وہ مسکرا کر تیزی سے نکل گئی۔ میں چپ ہو گیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر کا ایک کمرہ صاف کر رہی تھی، وہ کمرہ جہاں میری ماں عبادت کرتی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا ہم دو ہی تو لوگ ہیں اس گھر میں، اس کمرے کو صاف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولی مجھے گندگی پسند نہیں، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، مجھے گھر ہمیشہ صاف ستھرا دیکھنا پسند ہے۔ میں نے کاندھے اچکائے اور کہا یہ تمہارا گھر ہے اور جو چاہو کرو، لیکن پھر میں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ وہ ایک دن بہت زیادہ کھانا بناتی اور جب میں شام کو پوچھتا کہ کھانا کہاں ہے تو کہتی ختم ہو گیا۔ میں حیرت سے پوچھتا کہاں گیا سارا کھانا؟ وہ جواب دیتی میں نے کھا لیا، لیکن اس کے باوجود وہ دن بدن زیادہ تھکی لگتی اور اس کا جسم مزید کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ میری حیرانی اب بے چینی میں بدل رہی تھی۔ کل ہی تو اس نے اتنا سارا کھانا بنایا تھا کہ ہفتہ بھر چل سکتا تھا، اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے رات بھر جاگی ہو یا جیسے کوئی گہری پریشانی اسے اندر سے کھائے جا رہی ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے نرمی سے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زینب مجھے صاف صاف بتاؤ یہ کھانا کہاں جا رہا ہے؟ وہ نظریں چرانے لگی۔ میں نے کھا لیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ خدا کا خوف کرو، کل تم نے 2 دیش کے بھر کر کھانا بنایا تھا، تمہارے جتنے وزن کی ایک بندہ وہ کھانے سے دوگنا ہو جائے۔ مجھے سیدھی بات بتاؤ۔ وہ چپ رہی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو۔ کیا تم کسی کو کھانا دے رہی ہو؟ اس نے فوراً سر اٹھایا، پھر جھٹ سے نظریں جھکا لی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ زینب سچ بتاؤ یہ کھانا کہاں جا رہا ہے؟ اب کی بار اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا یہ شک نہیں، حقیقت جاننے کی کوشش ہے۔ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کچھ چل رہا ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل خاموش رہی، پھر بولی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ مجھے اس کا جواب مزید بے چین کر گیا۔ بعد میں نہیں، ابھی۔ وہ اٹھنے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو تھام لیا۔ زینب اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو سچ بتاؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ کچھ باتیں ہر کسی کو نہیں بتائی جا سکتی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیا واقعی کچھ عجیب ہو رہا تھا یا میں بس وہم کا شکار تھا؟ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، اگر ابھی نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ، لیکن یاد رکھنا چھپائی گئی باتیں رشتے کمزور کر دیتی ہیں۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ میں جانتا تھا کہ کچھ تو ہے جو میری نظروں سے اچھل تھا، اور اب میں یہ جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنے والا تھا، لیکن میرے دل میں کھٹک سی ہونے لگی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے معاملہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو پھر وہی صورتحال تھی۔ کھانے کا نام و نشان تک نہ تھا، اور میری بیوی کا موڈ بھی پہلے سے زیادہ خراب لگ رہا تھا۔ کھانا کہاں ہے؟ میں نے سیدھا سوال کیا۔ وہ نظریں چرا کر بولی بنایا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں پکانے کے لیے۔ کل جو پیسے دیے تھے وہ کہاں گئے؟ سبزی لی تھی، دودھ لیا تھا، کچھ چیزیں گھر کے لیے لانی پڑی تھی۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ زینب سیدھی بات کرو، یہ کھانا کہاں جا رہا ہے؟ تم روز اتنا کھانا بناتی ہو مگر ہمارے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں کچن میں گیا، فریج کھولا، وہی حال تھا، سبزیوں کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے الماری کھولی، خالی تھی، دیچ کے دیکھے دھلے رکھے تھے، جیسے کبھی استعمال ہی نہ ہوئے ہوں۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ زینب تم سچ کیوں نہیں بتا رہی؟ آخر یہ کھانا کہاں جا رہا ہے؟ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہی، پھر آہستہ سے بولی آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ میرا گھر ہے، میں خرچہ چلا رہا ہوں، اور تم مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو ہر وقت لاک رہنے لگا تھا، پھر پیچھے گلی کی طرف کھلنے والا دروازہ یاد آیا جو ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ایک لمحے میں جیسے سب کچھ سمجھ آ گیا، میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زینب کیا کوئی آتا ہے اس کمرے میں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ اچانک بوکھلا گئی۔ نہیں تو، آپ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ پھر دروازہ لاک کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اور کھانا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے ہڑبڑاہٹ میں کہا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، اور میں ابھی جا کر وہ دروازہ کھولنے والا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا اور قدم آگے بڑھایا۔ زینب یکدم میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ ایسا تھا جسے وہ چھپا رہی تھی، اور میں اسے جان کر ہی رہوں گا۔ یہ سوچ کر میں کمرے میں داخل ہوا تو بیوی حسب معمول کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا یہ روز اتنا کھانا کہاں جا رہا ہے؟ تم کیا کر رہی ہو آخر؟ وہ میرے سوال پر چونک گئی اور پھر نظریں چرا کر بولی میں کہاں لے جا رہی ہوں، میں تو بس کھانا بناتی ہوں اور کھا لیتی ہوں۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا جھوٹ مت بولو، کریانہ والا بتا رہا تھا کہ تم نے چاولوں کی پوری بوری آج منگوائی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یا تو تم جھوٹ بول رہی ہو یا پھر تمہارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟
نہ ہی کسی کا نقصان کیا ہے۔ میرا صبر جواب دینے لگا، یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، مجھے جاننا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بیوی نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، ہاں میں روز کسی کو کھانا دیتی ہوں، وہ بے سہارا ہے، بھوکا ہوتا ہے، اسی لیے میں اس کا پیٹ بھر دیتی ہوں۔ میرے دماغ میں جھماکا ہوا، کون ہے وہ، کہاں سے آیا، اور تم نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، بس ایک بے سہارا لڑکا ہے، نام بھی نہیں جانتی، لیکن کیا برا کرتی ہوں؟ اگر کسی بھوکے کو کھانا دے دوں؟ تم تو کھانے پر ویسے بھی زیادہ دھیان نہیں دیتے، تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا کھانا بنتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ میرے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ یہ بات پہلے بتانے میں کیا مسئلہ تھا؟ کیا واقعی وہ بے سہارا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ بیوی نے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر تمہیں اتنی ہی فکر ہے تو کل آ جانا، وہ کھانے کے لیے آئے گا، تم خود دیکھ لینا۔ اگلے دن جب گھر پہنچا تو جو منظر میرے سامنے تھا اس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میری بیوی زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے بلایا اور کہا، آپ کی بیوی کا خیال نہیں رکھتے کیا آپ؟ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیوں، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے گہری نظر سے میری طرف دیکھا، اسے غذائیت کی شدید کمی ہے، شاید کئی دنوں سے مناسب کھانا نہیں کھا رہی، اس کا بلڈ پریشر بہت کم ہو چکا ہے، اسی لیے بے ہوش ہو گئی۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گیا، میں تو دن رات محنت کر کے اس کی ضروریات پوری کر رہا تھا۔ میں نے بیوی سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ نیند میں تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر میرے دل میں عجیب سے وسوسے سے اٹھنے لگے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے، میں ایک ٹارچ لے کر اس پرانے دروازے کے پاس جا پہنچا۔ وہاں زمین پر کچھ تازہ مٹی بکھری ہوئی تھی اور اس پر کئی قدموں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے، مختلف سائز کے، جیسے وہاں کئی لوگ آتے جاتے ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی بیوی پر نظر رکھوں گا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کم از کم 2-3 دن تو آرام کرے گی، لیکن اگلے ہی دن وہ بالکل نارمل انداز میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے شک ہوا، میں نے کریانے والے کو فون کر کے پوچھا کہ آج وہ کیا کیا چیزیں لے کر گئی ہے، تو جواب ملا۔ اس نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ وہ بہت زیادہ سامان لے کر گئی تھی، لیکن وہ ساری چیزیں گھر میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے کبھی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اور یوں ہی وقت گزر گیا۔ پہلے میری ماں اسی کمرے میں بند رہتی تھی اور پھر وہ دنیا سے چلی گئی۔ اب میری بیوی یہاں رہ رہی تھی اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کی طبیعت بھی بگڑنے لگی تھی۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ میں بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ میں نے سچ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن میں نے آفس جانے کا بہانہ کیا، لیکن حقیقت میں چپکے سے واپس آ کر گھر میں چھپ گیا۔ بیوی نے سمجھا کہ میں جا چکا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خوشی خوشی باورچی خانے میں گئی اور بڑے شوق سے کھانا تیار کیا۔ اس نے اتنی مقدار میں کھانا بنایا کہ جیسے کوئی بڑی دعوت ہونے والی ہو۔ پھر وہ کھانے کو ایک بڑے سے تھال میں ڈال کر سیدھا اسی پراسرار سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کھانے سے بھرا تھال لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جو ہی دروازہ بند ہوا، اندر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں کسی بھی عام انسان کی آوازوں سے مختلف تھی، کبھی دھیمی سرگوشیاں، کبھی غیر واضح سرگرم، جیسے کوئی کسی اور زبان میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی باہر نکلی۔ اس کا چہرہ تھکن سے چور تھا، لیکن اس پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بڑی کامیابی سے لوٹی ہو۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور آرام کرنے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ آخر وہ کون سا راستہ جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی؟ میرے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ پرانا دروازہ تھا، ایک ہی جھٹکے میں زمین پر آ گرا، لیکن جو کچھ میں نے اندر دیکھا وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ بھیانک تھا۔ زمین پر چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر کافی سارے ایب نارمل بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ساکت ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، لیکن میرا آنا ان کے لیے حیرانی کا سبب بن چکا تھا۔ ان کے کپڑے بدحال، میلے اور پھٹے ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کئی دنوں بلکہ شاید کئی مہینوں سے اس کمرے میں چھپے بیٹھے تھے۔ میری بیوی بھی وہاں آ گئی۔ میں نے غصے سے اس کا بازو تھام لیا اور گرجدار آواز میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لوگ اور میرے ہی گھر میں یہ کیا کر رہی ہیں؟ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک باہر سے دروازہ بجنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ کر باہر دیکھنے چلا گیا۔ باہر ایک بوڑھا شخص سفید لباس پہنے کھڑا تھا، نورانی داڑھی۔ میری نظر اس پر ٹک نہیں پا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جی فرمائیں، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر آ گیا، پھر بولا، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنا خوش قسمت ہو؟ تمہاری بیوی ایک عظیم انسان ہے اور تم اسی پر غصہ کر رہے ہو۔ تمہاری بیوی پچھلے کئی سالوں سے ان نادار بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ یہ لوگوں کے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب اب نارمل ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں ایسی بیوی ملی جو درد دل رکھتی ہے۔ ناراض مت ہو بیٹا، اس کا اجر اللہ دے گا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص گھر سے نکل گیا۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میری بیوی نے آنسو پونچھے اور بولنا شروع کیا،
شادی سے پہلے میں نوکری کرتی تھی اور جو بھی کماتی تھی ان میں سے ایک حصہ ضرورت مند بچوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کرتی تھی۔ یہ بچے معذور ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور وہ بولتی گئی، لیکن پھر میری امی پاپا نے میری شادی تم سے کر دی اور مجھے اپنا شہر، اپنی نوکری، سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ میں چلی تو گئی لیکن میرا دل ان مجبور بچوں کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بغیر ان کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا جبکہ وہ نرمی سے کہتی گئی۔ جب ہم اس گھر میں آئے تو میں نے خالی کمرہ دیکھا جس کا ایک دروازہ باہر بھی کھلتا تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے یہاں پر جگہ دے دوں تو یہ کم از کم بھوکے نہیں مریں گے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، وہ تمام بچے معصومانہ نظروں سے میری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ میری بیوی کی آواز بھر آ گئی، یہ وہ بچے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں، ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ اگر میں انہیں کھانا نہیں دوں گی تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ کبھی کبھار کھانا کم پڑتا تھا تو میں اپنے حصے کا کھانا بھی انہیں دے دیتی تھی، کیونکہ میری نوکری تو ابھی بھی نہیں لگی تھی۔ یہ سنتے ہی میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھا جنہیں میری بیوی اپنا کہہ رہی تھی۔ ان میں سے کچھ بیمار لگ رہے تھے، کچھ بہت کمزور تھے۔ میرے ذہن میں خیالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیا واقعی میں اپنی بیوی کو سمجھنے میں ناکام رہا تھا؟ وہ ایک ایسی ہستی نکلی جو کسی کے لیے روشنی بن رہی تھی اور کسی کے لیے امید۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں نے ہار مان لی، لیکن ایک محبت بھری ہار۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھے بغیر ہی تم پر شک کر لیا۔ اب سے یہ سب میرے بھی اپنے ہیں۔ کچھ ماہ بعد میں نے ساتھ والا گھر بھی خرید لیا اور وہاں پر بے سہارا بچوں کے لیے مستقل لنگر اور رہائش کا انتظام کر دیا۔